جانتے ہو وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور وہ پر اسرار راز ہیں جو تم پر غیب کے ان بند دروازوں کو کھول دیں جو تمہاری تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ سمیع العلیم خدا تم سے خبر نہیں، اور وہ اپنی مدد و نصرت کے تمام پر اسرار دروازے تم پر کھولے خود تمہارا منتظر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ اور جان رکھو کہ زمین پر چلنے والا تو کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور کوئی جوڑا اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، اور وہ اس کے مستقبل کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی، اور وہی تو ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے کے بعد تم پر بارش برساتا ہے، اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت اور برکت پھیلاتا ہے تاکہ تم پر کیف اور ٹھنڈی ہوائیں تمہارے دلوں کو مسرور کر سکیں۔ اور اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو تمہیں ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح سورج کے ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، یعنی ہر روز دن کے بعد رات کی تاریکی، اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہے کہ جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے، اور جو اللہ مہربان اس مادی دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے، وہی اللہ جب چاہے تمہاری مدد کے پر اسرار اسباب بنا کر تمہاری زندگی کو حیران کن تغیرات سے خوبصورت بنا دے۔ قرآن کہتا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر تم ذرا غور کرو تو بظاہر تمہیں اپنی کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہوں، اور تمہاری مخالفت کے طوفان ہر طرف سے اٹھ رہے ہوں، اور تمہیں یہ لگتا ہو کہ تمہارا ہر منصوبہ فیل ہو رہا ہے، تو جان رکھو بعض اوقات تم ایک کام اپنے منصوبے کے مطابق کرتے ہو اور وہ سمجھتے ہو کہ تم نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی ہاتھوں سے وہ کام لیا ہے جو تمہارے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا، اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد کے تحت ہوتا ہے، اور انجام کار اللہ کا منصوبہ ہے، تمہارے لیے عزت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنے کام کر کے ہی رہتا ہے مگر لوگ نہیں جانتے۔ یاد رکھو، کامیابی اور ناکامی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور توکل کرنے والوں کو ایسی غیر معمولی تسکین عطا ہوتی ہے کہ تمہاری زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتی ہے۔ جانتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات فرمائی، انسانوں سے کچھ مانگتے ہو تو ایک دو دفعہ اس کے ماتھے پر تیری پر بل پڑ ہی جاتا ہے کہ کیوں مجھ سے سوال کر رہا ہے، لیکن اسے ناگوار گزرتا ہے۔ اس سے مدد مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ رب تو ایک پاک ذات ہے جو تمہاری فریاد کا انتظار کر رہا ہے، وہ عطا کرے تو رحمت اور محروم رکھے تو حکمت۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو اللہ کی مدد کے وہ خاص پر اسرار راز جو تم پر مدد کے سارے دروازے کھول دیں، تو یاد رکھو، جب تم عالم اسباب میں اپنی ساری تدبیریں اللہ سے ڈرتے ہوئے قانون فطرت کے مطابق اس طرح اختیار کرنے لگو کہ جس طرح اہل دنیا کرتی ہے، مگر تمہارا بھروسہ اور توکل اپنی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، تو سمجھ لو کہ اللہ خفیہ وسیلوں سے تم تک اپنی مدد پہنچانے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور جو اللہ سے ڈریں اس کے لیے کشادگی پیدا کر دی جائے گی، اور بے شک اسے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اگر تمہارا راستہ طویل ہونے لگے تو تم اپنی کو ہرگز الوداع نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہیں راستہ نظر آنے لگے۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے تو بے فکر ہو جاؤ، وہ اسباب بھی بنائے گا اور راستہ بھی دکھائے گا، اور جو معاملات تمہاری ڈھیر ساری سوچوں سے بگڑ گئے تھے نا، اللہ انہیں اپنی پر اسرار مدد کے ذریعے بہت جلد سنوار دے گا۔
عنقریب وہ کون کہے گا، اور چیزیں ہو جائیں گی گمان سے آگے اور بیان سے باہر، جو تمہاری زندگی کو خوشیوں کے حسین رنگ سے بھر دے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔